بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آنے سے پہلے دور جاہلیت میں عرب کے اندر غلام خریدنے اور بیچنے کا رواج بہت عام تھا۔ اعلیٰ قبیلے کے لوگ اپنے روزمرہ کے کام کاج کے لیے غلاموں کو خریدتے تھے۔ غلام اپنے مالک کو اور آقاؤں کو مجازی خدا سمجھتے تھے۔ مالکوں کو اپنے غلام پر مکمل حق حاصل ہوتا تھا۔ چھوٹی بڑی چیزوں پر من چاہی سزائیں دیتے تھے، یہاں تک کہ موت کی سزا دینا بھی عام تھا۔ اس دور میں افریقہ کے اندر ایک علاقہ حبشہ کے نام سے مشہور تھا، جہاں سے بیشتر غلام لائے جاتے تھے، اور ان میں سے ایک غلام وحشی بن حرب بھی تھا، جو مکہ کے سردار زبیر کا غلام تھا۔ یہ غلام نہ صرف اونچے قد و قدامت اور تندرست جسم کا مالک تھا، بلکہ تلوار بازی، لڑائی اور تیر اندازی میں بھی بڑی مہارت حاصل رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے مالک اسے بہت پسند کرتے تھے اور کسی بھی قیمت پر اسے بیچنے کا نہیں سوچتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہو کر اپنے صحابہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک وحشی بن حرب تیز رفتاری سے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اور بلند آواز میں کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی، اس غلام کو دیکھا، دیکھتے ہی آپ نے نظریں پھیر لیں اور کہنے لگے کہ تیرا اسلام قبول ہے، مگر تجھ پر افسوس ہے، میری نظروں سے اوجھل ہو جا اور آئندہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ مگر اس غلام نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی اور غم کا اظہار کیا؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت شروع ہوئی تو کفار اور مشرکین نے مسلمانوں کو اذیت دینا اور پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسلام کی بقا اور کفار کی شرارتوں کے نتیجے میں سن 2 ہجری میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان کفر اور اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی، جس کو غزوہ بدر بھی کہتے ہیں۔ اس جنگ کے اندر چند گنے چنے مسلمانوں نے قریش کے 1000 سپاہیوں کو دھول چٹایا اور انہیں شکست دے کر ان کے غرور اور تکبر کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ اس جنگ میں قریش کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، جن میں ابو جہل، شیبہ، عتبہ اور بنو امیہ کے بڑے بڑے سردار شامل تھے۔ ان سرداروں کو ان کے چچا حضرت امیر حمزہ علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ دور جاہلیت میں ہی مکہ میں بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان خاندانی دشمنی بڑی مشہور تھی۔ اب اس جنگ کے بعد نفرت کی آگ اور بھڑک اٹھی تھی۔ ان کے بڑے بڑے سرداروں کے مارے جانے کے بعد اب قریش کی سرداری ابو سفیان کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ جیسا کہ غزوہ بدر میں مارے جانے والے ایک سردار ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے باپ اور بھائی اور چچا بھی تھے، جو اس جنگ میں مارے گئے تھے، لہٰذا ہندہ اور ابو سفیان نے لوگوں میں انتقامی جذبات کو بڑھانے کی بہت کوشش کی اور قریش کو پھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی۔ لہٰذا اگلے ہی سال قریش مکہ بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے نئے جوش اور جذبے کے ساتھ غزوہ احد کی تیاریاں کرنے لگے۔ اسی دوران وحشی ابن حرب کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم غلامی سے چھٹکارا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے غلامی کی زنجیروں سے کون آزاد کروائے گا؟ اسے کہا گیا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ وحشی نے کہا کہ مجھے منظور ہے، میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ یہ کہہ کر وحشی لشکر کے ساتھ چل کھڑا ہوا اور مسلمانوں سے جنگ کے لیے احد کے میدان میں پہنچ گیا۔ ابو سفیان نے اس موقع پر قریش کی ان عورتوں کو بھی ساتھ لے لیا جن کے رشتہ دار بدر میں قتل کیے گئے تھے، تاکہ وہ میدان جنگ میں لڑائی کرنے والوں کا حوصلہ بلند کریں۔ ان میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی پیش تھی۔ آخر وہ وقت آ گیا اور میدان احد میں جنگ شروع ہوئی۔ میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح وار کر رہے تھے۔ ان کے ایک ہی وار سے کفار کا کام تمام ہو جاتا۔ وحشی چٹان کے پیچھے گھاٹ لگائے بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ لوگوں کو کاٹ کاٹ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے سامنے ٹھہرنے اور ثابت قدم رکھنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ جب حضرت حمزہ ایک مشرک سے مقابلہ کر رہے تھے تو وحشی نے موقع پا کر اچانک زوردار وار کیا
اور اس کا نیزہ حضرت حمزہ کے پیٹ کے نچلے حصے کو کاٹتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ نیزہ ان کے جسم میں پیوست ہو گیا تھا۔ جب وحشی کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو وہ خیمے میں جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ وحشی کو اس کے بعد لڑائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو بس اپنی آزادی کی خوشی منا رہا تھا۔ جنگ جاری رہی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے لگے۔ مسلمان شہید ہو گئے۔ اس موقع پر ہندہ عورتوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کی بکھری ہوئی لاشوں کے پاس گئی۔ انہوں نے حضرت امیر حمزہ کے پیٹ کو چاک کیا، آنکھیں اور ناک اور کان کاٹ کر ان کا ہار اور بالیاں بنا کر زیورات کی جگہ پر پہن لی۔ اس نے حضرت حمزہ کے پیٹ کو بھی چاک کیا اور کلیجہ نکال کر اسے چبا گئی۔ جنگ کے اختتام ہونے کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو صحابہ سے پوچھا گیا، کیا اس نے میرے چچا کے کلیجے کو کھا لیا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں، اس نے اگل دیا تھا۔ نبی نے روتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ، حمزہ کے جسم کے کسی بھی حصے کو جہنم میں داخل نہ ہونے دینا۔ آپ علیہ السلام حضرت حمزہ کے جسم مبارک کے پاس حاضر ہوئے اور اس قدر روئے کہ صحابہ کی آنکھیں بھی تر ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام اس ثانیے پر بہت شدید غمزدہ ہوئے جب آپ مدینہ تشریف لائے اور قبیلے کی عورتوں کو اپنے اپنے عزیز و اقارب کی شہادتوں پر روتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ ہائے افسوس، حمزہ کے لیے رونے والا کوئی نہیں ہے۔ جب کفار مکہ واپس لوٹے تو وعدے کے مطابق وحشی کو آزاد کر دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور حضور کی دعوت عرب میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی گئی۔ دن بدن لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، لہٰذا وحشی کو خوف ستانے لگا اور اسے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا اور نبی علیہ السلام لشکر جرار لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو وحشی وہاں سے طائف بھاگ گیا۔ اس کا ہر ایک دن ڈر اور خوف سے گزرتا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار حضرت امیر حمزہ کے قتل کا منظر آ جاتا، لہٰذا ایک شخص نے وحشی سے کہا، اے وحشی، اللہ کی قسم، محمد ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جو کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر وہ مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ وحشی لوگوں سے چھپتے چھپاتے، آنکھیں بچاتے احتیاط کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا اور آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب نبی نے ان کی زبان سے کلمہ شہادت کو پڑھتے ہوئے سنا تو اپنی نگاہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھی اور پھر دوسری طرف نگاہ پھیر لی اور فرمایا، کیا تم وحشی ہو؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، میں وحشی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے عزیز چچا کے قاتل کو مارنے کا حکم نہیں دیا، آپ تو رحمت للعالمین تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وحشی کو کچھ نہ کہو، ایک شخص کا اسلام قبول کرنا مجھے اس چیز سے بہت زیادہ پسند ہے کہ میں 1000 کافروں کو قتل کر دوں۔ آپ نے وحشی سے کہا، بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے امیر حمزہ کو کیسے قتل کیا تھا۔ وحشی وہاں بیٹھ گیا اور پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ جب وحشی کی بات ختم ہوئی تو آپ علیہ السلام نے غصے سے چہرہ مبارک کو دوسری طرف پھیر لیا اور کہا، اے وحشی، تم پر افسوس ہے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، آج کے بعد میں تمہیں نہ دیکھوں۔ اس دن سے لے کر وحشی آپ علیہ السلام کی نگاہوں سے دور رہنے لگے۔ جب آپ علیہ السلام صحابہ کے سامنے بیٹھتے تو وحشی آپ کے پیچھے جا بیٹھتا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک نہ پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت وحشی خود فرمایا کرتے تھے، باوجود یہ کہ یہ میں جانتا تھا کہ اسلام پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پھر بھی وہ گھنونا جرم جس کا میں نے انتخاب کیا تھا اس کا خیال مجھے بے چین کیے رکھتا تھا۔ میں شدت سے کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ کسی طرح اس جرم کا کفارہ ادا کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر امیر المومنین بن گئے۔ ان دنوں عرب کا ایک قبیلہ مرتد ہو گیا اور مسیلمہ کذاب نامی ایک شخص نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ مسلمانوں کے خلاف اس نے لشکر تیار کیا اور جنگ کی نوبت آ گئی۔ حضرت وحشی نے سوچا کہ یہی وہ موقع ہے کہ مسلمانوں کی مدد کر کے پچھلے سارے گناہوں کو دھو ڈالوں۔
اس نے اپنا وہی نیزہ ہاتھ میں لیا جس سے امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت وحشی اسلام کے لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے چل پڑے۔ انہوں نے قسم کھا لی یا تو آج وہ مسلمہ کو قتل کر دیں گے یا خود شہید ہو جائیں گے، اور جنگ کا آغاز ہوا۔ خوب نیزوں کی جھڑپیں شروع ہوئیں۔ حضرت وحشی مسلمہ کے انتظار میں ہی تھے۔ مسلمہ سب مسلمانوں کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ جب مسلمان مسلمہ بن کذاب کی فوج پر بھاری پڑنے لگے تو مسلمہ بھاگنے کی تیاری کرنے لگا اور فرار ہونے لگا، تو اس کو ایک صحابہ میں سے کسی نے دیکھ لیا اور وحشی کو پکارا اور کہا، وہ رہا خدا کا دشمن، جانے نہ پائے۔ جب وحشی کی نظر اس کذاب پر پڑی تو نیزے کا ایسا شدید وار کیا کہ وہ اس کے بدن میں پیوست ہو گیا۔ حضرت وحشی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر پڑے۔ تب ان کا دل کچھ مطمئن ہوا اور انہوں نے حضرت حمزہ کی شہادت کرنے کی تلافی کر دی اور سچے دل سے معافی بھی مانگی، تو انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کی تلافی کر دی۔ سچے دل سے مانگی گئی دعائیں بڑے بڑے گناہوں کو دھو دیتی ہیں۔ یہ رب رحمان کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے رکنے کی توفیق دے، قرآن اور حدیث پر چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔